آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ یا تو اچھی بات زبان سے نکالی جائے یا پھر خاموش رہا جائے، تو جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ آج کل خاموش رہنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے، تو خاموشی اختیار کرنے کے لیے کون سی ایسے مطلب کہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری پریکٹس ہو جائے کہ ہم خاموش رہنا سیکھ جائے، خاموشی اختیار کرنا سیکھ جائے، کیونکہ جنرلی یہ ابھی عادت نہیں ہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے کہ خاموش کیسے رہا جا سکتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے اگر انسان سوچنا شروع کر دے تو خاموش رہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ آسان ترین فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی انسان بات کرنے لگے تو اس سے پہلے سوچے کہ یہ بات ضروری ہے، یہ صحیح ہے، حقیقت ہے یا خلاف حقیقت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ جب ہر گفتگو سے پہلے، ہر بات سے پہلے اس طرح کے سوالات، کراس کوسچنز اپنے آپ سے کرنا شروع کرے گا تو سوالات کے جوابات جب اچھے نہیں ملیں گے تو خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ غلام رسول نام ہے میرا۔ بیسیکلی آپ کا جو لیکچر تھا اس کا جو بیسیکلی لیسن ہے اس کا تھیم یہ ہے کہ جو ہم زبان سے ادا کریں گے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور ہمارے اعمال اچھے یا برے چاہے وہ جسم کے کسی حصے سے بھی ادا ہو رہے ہوں گے وہ اس کے لیے ہم جواب دیں ہیں۔ انفیکٹ کوشچن یہ ہے کہ زبان اٹ سیلف تو کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک ریئیکشن ہے ایک تھاٹ پروسیس کا، ٹھیک ہے؟ تو کیا آبجیکٹیو اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج کر لیں اور جس سے ہم دنیاوی چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو بھی کنٹرول کریں؟ اور اس کا ایک ذیلی کویسچن یہ ہے کہ جب قیامت والے دن ہماری زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے اور ہم بول نہیں سکیں گے اور ہمارے جسم کے حصے، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، تو وہ گواہی انفیکٹ ہوگی کس کے خلاف؟ کیونکہ اگر ہم جزا اور سزا کا کنسیپٹ لے کر چلیں تو سزا بھی انہی اعضاء پہ ہی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا پلیز۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال کے دو حصے ہیں۔ سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ زبان تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو بیسیکلی کنٹرول تو دماغ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سائنٹیفک گراؤنڈز پہ آپ کی بالکل بات درست ہے۔ اصل تبدیلی رویے کی تبدیلی ہے۔ زبان کی حفاظت کا جو آج موضوع تھا یہ ایک حصہ ہے، اس میں آگے کان کی حفاظت بھی ہے، آنکھ کی حفاظت بھی ہے، دماغ کی حفاظت بھی ہے، خیالات کی صفائی اور سچائی بھی ہے۔ تو اصل بات تو ظاہر ہے ڈرائیونگ فورس تو اوپر ہے، دماغ ہے، وہ اس کو ڈرائیو کر رہا ہے اس سارے پروسیس کو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے رویے میں تبدیلی مطلوب ہے، اور اس کی رویے میں تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کے اوپر کیا دلائل ہیں، کیا قرائن ہیں، کیسے سمجھ آئے گی کہ ہو رہی ہے۔ اس کے کچھ یہ سمٹمز ہوتے ہیں جن میں سے یہ ہے کہ بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ غیبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ زبان کا صحیح استعمال شروع کر دیتا ہے، تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اس کا تھاٹ پروسیس درست ہو گیا۔ ایک آپ کا سوال کا حصہ یہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب زبان پر مہر لگا دی جائے گی، جیسے قرآن کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو اس دن ہم ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مہریں لگا دیں گے، پھر اس دن ان کی ٹانگیں اور ان کے ہاتھ اور باقی اعضاء ہم سے بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ اور سزا کا آپ کا اصل سوال تو یہ ہے نا کہ جب زبان بند ہو جائے گی اور اس کو روک دیا جائے گا، باقی اعضاء بتائیں گے، تو سزا کس کو ملے گی؟ سزا تو انسان کے جسم کو ہی ملتی ہے، کیونکہ جس نے راحت اٹھائی ہے۔ اب اس جسم کی کیفیت کیا ہوگی یہ ایک الگ سوال ہے۔ یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ گہرائی والا ٹاپک ہے، جس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹیبل چیز ہیں، اور علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ جسم یہی ہوگا یا ایک اور مثالی جسم دیا جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ زبان کو اس دن روک دیا جائے گا اور باقی اعضاء بولیں گے، تاکہ یہ ایک اس کے خلاف ایک جسے کہتے ہیں نا دلیل اور اتمام حجت ہو جائے کہ واقعی اس نے یہ کام کیا۔